بچوں، صبح سویرے اٹھنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ جو بچہ صبح سویرے اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے، وہ سارا دن خوش رہتا ہے۔ آج ہم اپنی نظم کا آغاز بھی اسی سے کرتے ہیں، سویرے اٹھنا، جس کا عنوان ہے۔ چلو ہم اپنی نظم شروع کرتے ہیں۔ اٹھتا ہے سویرے جو لڑکا ہے، سارا دن وہ خوش رہتا۔ اٹھتا ہے سویرے جو لڑکا ہے، سارا دن وہ خوش رہتا۔ جب باغ میں سیر کو جاتا ہے، خوش ہو کر واپس آتا ہے۔ جب باغ میں سیر کو جاتا ہے، خوش ہو کر واپس آتا ہے۔ جو بچہ صبح سویرے اٹھتا ہے، باغ میں سیر کو جاتا ہے، باغ کی سیر کرنے کے بعد وہ بہت ہی خوش واپس آتا ہے۔ کیا نرم ہے پاؤں تلے سبزہ، ایک فرش بچھا ہے مخمل کا۔ کیا نرم ہے پاؤں تلے سبزہ، ایک فرش بچھا ہے مخمل کا۔ پیارے بچوں، آپ اس بچے کو سیر کرتا دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں اس کے نیچے کیسا ہی خوبصورت سبز قسم کی گھاس ہے۔ اس گھاس کے اوپر چلنا کتنا ہی مزیدار ہے، جو کہ آپ کی آنکھوں کو، آپ کے پاؤں کو، آپ کے پورے جسم کو تندرست و توانا کرتا ہے۔ آپ چست و چالاک ہو جاتے ہیں اور سارا دن خوش ہوتے ہیں۔ آپ خوبصورت بھی ہو جاتے ہیں۔ اڑ اڑ کے پرندے گاتے ہیں، یہ تانے خوب اڑاتے ہیں۔ اڑ اڑ کے پرندے گاتے ہیں، یہ تانے خوب اڑاتے ہیں۔ پیارے بچوں، ذرا تصویر میں دیکھیں، آپ کو خوبصورت قسم کے، مختلف قسم کے پرندے اڑتے نظر آ رہے ہیں اور یہ مختلف قسم کے گانے گا رہے ہیں۔ تانے اڑانے کا مطلب ہوتا ہے گانے گانا۔ جب آپ باغ میں صبح سویرے اٹھ کر سیر کو جائیں گے تو آپ کو یہ مختلف قسم کے پرندے اس طرح گاتے ہوئے نظر آئیں گے، تو آپ کو ان کی آواز آپ کے دل کو سرور دے گی اور آپ کو حشاش بشاش کر دے گی۔ آپ خوش و خرم ہو جائیں گے۔ بیٹا شاباش، کبھی کبھی آپ باغ میں جا کر یہ آوازیں سن کر تو دیکھیں آپ کو کیسی لگتی ہیں۔ تعریف خدا کی کرتے ہیں، دم اس کے کرم کا بھرتے ہیں۔ تعریف خدا کی کرتے ہیں، دم اس کے کرم کا بھرتے ہیں۔ تعریف خدا کی کرتے ہیں، یہ دم اس کے کرم کا بھرتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ جو پرندے چہچہا رہے ہیں، آپ کو خوبصورت قسم کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، یہ پرندے گانے نہیں گا رہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، کیونکہ دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے۔ جیسا کہ انسان اللہ کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اسی طرح اللہ کی تمام مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ یہ پرندے بھی اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ واپس جب گھر کو آتا ہے، کچھ ماں کے ہاتھ سے کھاتا ہے۔ واپس جب گھر کو آتا ہے، کچھ ماں کے ہاتھ سے کھاتا ہے۔ پیارے بچوں، جو بچہ صبح سویرے سیر کو جاتا ہے، سیر کرنے کے بعد وہ گھر واپس آتا ہے اور کھانا تیار ہوتا ہے، وہ کھانا کھاتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ سکول کی تیاری کرتا ہے۔ بستے کو بغل میں دباتا ہے، سیدھا سکول کو جاتا ہے۔ بستے کو بغل میں دباتا ہے، سیدھا سکول کو جاتا ہے۔
پیارے بچوں، سامنے آپ کو دو بچے اسکول جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ کتنا ہی خوبصورت اور اچھے بچے ہیں۔ یہ صبح سویرے اٹھے ہیں، انہوں نے نماز ادا کی، قرآن پاک کی تلاوت کی، پھر باغ میں سیر کو چلے گئے، سیر سے واپس آ کر یہ گھر آئے، کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد اسکول کی تیاری کی۔ اب دیکھیں یہ اسکول پہنچ چکے ہیں اور روزانہ وقت پر اسکول جاتے ہیں۔ یہ ان کی اچھی عادت ہے، کبھی انہوں نے اسکول سے چھٹی یا ناغہ بھی نہیں کیا۔ کتنا اچھا ہوگا کہ آپ بھی ان بچوں کی طرح اچھے اور پیارے بچے بن جائیں۔ دن بھر محنت سے وہ پڑھتا ہے اور سب سے آگے بڑھتا ہے۔ دن بھر محنت سے وہ پڑھتا ہے اور سب سے آگے بڑھتا ہے۔ پیارے بچوں، آپ ذرا تصویر میں دیکھیں، یہ وہ خوبصورت اور پیارے بچے ہیں جو صبح سویرے اٹھتے، نماز ادا کرتے، نماز ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھنے کے بعد وہ سیر کو چلے جاتے ہیں۔ جب سیر کو واپس آتے ہیں تو گھر میں کھانا کھاتے ہیں، ماں باپ کی دعائیں لیتے ہیں اور بستہ بغل میں دبا کر سیدھا اسکول آ جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ دیکھیں یہ کتنا خوش نظر آ رہے ہیں، حشاش بشاش نظر آ رہے ہیں، اور ہر بچہ اپنی اپنی ایکٹیویٹی میں، اپنی اپنی سرگرمی میں مشغول ہے۔ اس سب کی وجہ کیا ہے؟ اس سب کی وجہ یہ ہے کہ ان بچوں نے صبح سویرے اٹھ کر باغ کی سیر کی ہے۔ تو آپ بھی جب باغ کی سیر کریں گے تو خوبصورت ہو جائیں گے، اپنے ماں باپ اور اساتذہ کی دعائیں بھی لیں گے اور پڑھائی میں بھی سب سے اچھے ہوں گے۔